بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ خیر الناس من ینفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ درس نظام شریعت میں میں تمام ناظرین کو، سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا درس کا عنوان ہے وہ ہے رزق طیب اور صدیقی تقوی، حلال رزق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو ہے تقوی۔ سامعین محترم، غذا وغیرہ ہر وہ چیز جس سے انتفاع حاصل کیا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے اور فائدہ حاصل کرنے پر جاندار قادر ہو، اس کو رزق کہتے ہیں۔ حلال وہ ہے جس کو شریعت جائز فرمائے، اور طیب وہ ہے جس پر قلب مطمئن ہو، انسان کا دل جس پر جو ہے مطمئن ہو۔ غذا کو انسان اعمال اور اخلاق میں کافی دخل ہے، غذا کو اعمال و اخلاق میں کافی دخل ہے، جس طرح پھلوں کا خوش ذائقہ اور بد ذائقہ ہونا تخم سے متعلق ہے کہ جیسا تخم ہوگا ویسا ہی پھل، یعنی کہ جیسا بیجا ہوگا ویسا ہی پھل ہوگا۔ جس طرح پھلوں کا یعنی کہ خوش ذائقہ اچھا جو ہے ذائقہ ہونا، ٹیسٹ ہونا، اور بد ذائقہ برا ٹیسٹ ہونا، یہ تخم سے یعنی بیج کے متعلق ہے۔ جیسا بیج ہوگا اسی ٹیسٹ کا، اسی جو ہے ذائقے کا پھل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اخلاق و اعمال کا حسن ہماری روزمرہ کی غذا سے وابستہ ہے کہ نامشروع غذا سے قلب و قالب دونوں کی تخریب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے غذا سے قلب و قالب دونوں کو جو ہے تخریب ہوتی ہے، اور ہمارے اخلاق و اعمال کا حسن جو ہے روزمرہ کی غذا سے وابستہ ہے۔ بے حیائی، بزدلی، قساوت وغیرہ مذموم اخلاق قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ زنا، چوری اور جوا بازی، شراب خوری، سود خوری، معاصی کا صدور اعضاء سے ہوتا ہے۔ مشروع غذا سے قلب میں حیا، شجاعت، رقت، انکساری وغیرہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اعضاء سے اعمال صالح صادر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ان سے جو ہے اعمال صالح صادر ہوتے ہیں۔ طاعات کی ادائیگی سے گرانی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ عبادات کے لیے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جو بونے سے گیہوں پیدا ہونے کی امید رکھنا خیال خام ہے، جس طرح سے جو بو کر کے گیہوں کی امید رکھنا کہ ہم جو بو دیں گے اور گیہوں کاٹیں گے، تو جو ہے یہ خام خیالی ہے، یہ جو ہے صرف انسان کا وہم ہے۔ اسی طرح نامشروع غذا استعمال کر کے پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی توقع کرنا سلیم العقل انسان کا کام نہیں۔ اسی طرح نامشروع وہ غذا جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو اور ہمارے حق میں وہ فائدہ مند نہ ہو، وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو ایسی غذا کا استعمال کر کے پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی توقع کرنا سلیم العقل انسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان کا کام نہیں ہے اور عقل مند انسان کا یہ کام نہیں، چونکہ نیک اعمال پاکیزہ غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی جب نیک اعمال پیدا ہوں گے، جب غذا جو ہے ناقص نہیں ہوگی بلکہ کامل ہوگی۔ اگر بندہ ناقص غذا لے اور اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کی توقع اپنے آپ سے کرے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جیسی غذا استعمال انسان کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اعمال کی جانب بڑھتا ہے۔ غذا ان کے لیے جو ہے بمنزلہ ایک تخم ہے، غذا جو ہے انسان کے لیے وہ تخم ایک بیج کی منزل کی طرح ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مذکورہ بالا
دعا میں غذا کو اعمال پر مقدم ذکر فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا دعا میں غذا کو اعمال پر مقدم فرمایا ہے۔ اور اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تقوی کیسا تھا، ہم جو ہے اس تعلق سے بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو ہر شب مزدوری کے داموں سے کھانے کی کوئی چیز خرید لاتا تھا۔ آپ اس کو تناول فرماتے، مگر کھانے سے پیشتر یہ دریافت فرما لیتے کہ اس کھانے کو کس طرح اور کہاں سے حاصل کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تقوی دیکھیں کہ آپ کا غلام جب کوئی بھی چیز لے کر آتا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پوچھ لیتے کہ یہ کس طرح سے یہ غذا حاصل کی گئی، یہ کھانا کیسے کن ذرائع سے حاصل ہوا۔ ایک شب غلام کھانا لے کر حاضر ہوا، آپ نے حسب معمول دریافت کیے بغیر اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا۔ غلام نے عرض کیا، یہ ہر شب سوال فرماتے تھے کہ کھانا کیسے ملا، اس وقت دریافت نہ کیا؟ فرمایا ہشت، پھر ترک سوال کا عذر بیان فرمایا کہ بھوک کی شدت کے باعث یہ عجلت ہوئی۔ اچھا اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے عرض کیا، زمانے جاہلیت میں کچھ لوگوں کے لیے منتر پڑا تھا جس پر معاوضہ کا وعدہ کر چکے تھے، آج ان کے یہاں تقریب ولیمہ تھا، میں نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا تو انہوں نے یہ کھانا دیا۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قے کرنا شروع کر دیا، الٹی کرنا شروع کر دیا۔ پھر کوشش کی کہ کس طرح وہ لقمہ قے کے ذریعے نکل آئے، چہرے کا رنگ بدل گیا مگر وہ لقمہ نہ نکلا۔ حاضرین نے مشورہ دیا کہ کچھ پانی پی کر قے کیا جائے تو کامیابی مل جائے گی۔ چنانچہ مشورے پر عمل فرمایا تو وہ لقمہ خارج ہو گیا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ اس لقمے کی وجہ سے اس قدر تکلیف برداشت کی جا رہی تھی؟ فرمایا میں نے سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جس نے حرام غذا استعمال کی۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا چہرہ زرد ہو گیا، سخت تکلیف آپ نے برداشت کی، لیکن اس جو لقمہ ان کے لیے جو بہتر نہیں تھا اس کو جو ہے اپنے پیٹ سے نکال کر کے باہر کیا، کیونکہ وہ فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جس نے حرام کی غذا کا استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام، اولیاء کاملین، اہل بیت اطہار کے فرامین پہ، ان کے طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پہ سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔